لاہور ہائی کورٹ کا پنجاب میں 90 روز میں انتخابات کرانے کا حکم۔ جسٹس جواد حسن نے پی ٹی آئی کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ الیکشن کمیشن حکام کو مقررہ وقت میں انتخابی شیڈول جاری کرنے کا حکم۔ الیکشن کمیشن فوری طور پر انتخابات کی تاریخ دے۔ لاہور رنگ نے عدالتی فیصلے کی کاپی حاصل کر لی۔ الیکشن کمیشن ہی پاکستان میں الیکشن کرانے کا مینڈیٹ رکھتا ہے۔ گورنر پنجاب سے مشاورت کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کرے۔ ہائی کورٹ کے فیصلے پر پی ٹی آئی کارکنوں کا جشن، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے۔ چودھری پرویز الہی نے بھی فیصلہ خوش آئین قرار دے دیا۔ اسپیکر سبطین خان کی عدالتی فیصلے پر قوم کو مبارکباد۔ حماد اظہر نے ہائی کورٹ فیصلے کو حکومت کی شکست قرار دیا۔ نارتھ پنجاب میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ کس کس کو ملے گا؟ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے زیر صدارت اجلاس۔ نارتھ پنجاب کے امیدواروں کو شارٹ لسٹ کر لیا گیا۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ پنجاب میں ٹکٹوں کی تقسیم 3 مراحل میں کی جائے گی۔ جیل بھرو تحریک کے لیے سینیٹر اعجاز چودھری فوکل پرسن مقرر۔ ادھر سینیٹر اعجاز احمد چودھری کی زیر صدارت اجلاس۔ جیل بھرو تحریک کے لیے شہر بھر میں کیمپ لگانے کا فیصلہ۔ اعجاز احمد چودھری نے پارٹی رہنماؤں سے حلف بھی لیا۔ وکلاء آئین کی بالادستی کے لیے عمران خان کے ساتھ ہیں۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ نگران حکومت الیکشن کرانے کے بجائے مخالفین کو لاپتہ کرنے میں مصروف ہے۔ آئین کے تحت 90 روز میں الیکشن ضروری ہے۔ عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر سے مسلح شخص گرفتار۔ اسلحہ برآمد۔ پولیس اہلکاروں نے شک پر حراست میں لیا تو نصر اللہ سے پستول برآمد ہوا۔ نصر اللہ خان نے کہا کہ پی ٹی آئی میاں والی کا ڈسٹرکٹ صدر ہوں، پستول لائسنس یافتہ ہے۔ سیکورٹی پنجاب اسمبلی اینٹی کرپشن کے بعد نیب کے ریڈار پر۔ محمد خان بھٹی کے خلاف نیب بھی حرکت میں آ گیا۔ محمد خان بھٹی کے خلاف غیر قانونی اثاثوں کی چھان بین۔ مختلف بینکوں سے تنخواہ اور مراعات کا ریکارڈ طلب۔ سیکورٹی پنجاب اسمبلی کی اہلیہ کوثر پروین کا چیف جسٹس آف پاکستان کے نام خط۔ کہا کہ میرے شوہر محمد خان بھٹی کی بازیابی کے لیے نوٹس لیں۔ اللہ کے بعد سپریم کورٹ سے ہی انصاف کی توقع ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ نیشنل ایکشن پلان، سیف سٹی پروجیکٹ سمیت سیکورٹی امور کا جائزہ لیا۔ پی ایس ایل، مردم شماری اور ضمنی انتخابات کے مؤثر انتظامات پر بھی گفتگو۔ لاہور میں مردم شماری 1 مارچ سے شروع ہوگی۔ کمشنر چودھری محمد علی کی زیر صدارت اجلاس۔ کہا کہ پہلی ڈیجیٹل مردم شماری میں شہری خود بھی اپنا ڈیٹا اپلوڈ کر سکیں گے۔ ہر فیلڈ ٹیم 15 دن میں 250 گھروں کا ڈیٹا اپلوڈ کرے گی۔ ہوشیار، خبردار، ٹیکسز کا نیا طوفان آنے کو تیار۔ حکومت نے عوام پر نئے ٹیکسز لگانے کی تیاری کر لی۔ مہنگائی سے ستائے عوام پر 170 ارب کے نئے ٹیکسز لگیں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں باقی 10 روپے اضافہ 2 مرحلوں میں ہوگا۔ غریب عوام کو 2 وقت کی روٹی کے بھی لالے پڑ گئے۔ اشیاء خورنوش کی قیمتوں نے غریب عوام کے ہوش اڑا دیے۔ آٹا، چینی، گھی سمیت سب کچھ مہنگا۔ صابن، سرف، شیمپو، پالش اور دیگر اشیاء بھی خریدنا محال ہو گیا۔ شہریوں کا حکومت سے ریلیف کا مطالبہ۔ چکن، سبز مسالہ جات عوام کی پہنچ میں نہ رہے۔ مہنگائی کے پیش پر برائلر نے چھکے چھڑا دیے۔ چکن 594 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ادرک 650، لہسن 500 اور پیاز 200 کلو میں بکنے لگا۔ شہر میں مہنگائی نے پنجے گاڑ دیے۔ ہفتہ وار مہنگائی کی شرح 0.17% تک بڑھ گئی۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق مرغی کے گوشت کی قیمت میں 27 روپے کلو اضافہ۔ گھی 30 روپے مہنگا ہوا۔ چاول، دالیں، آلو، کیلے، نمک اور دودھ سمیت دیگر اشیاء کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ کیا گیا۔ شہریوں کے لیے اچھی خبر، حکومت نے سرکاری آٹے کا حصول آسان بنا دیا۔ آٹے کی خریداری کے لیے شناختی کارڈ اور نشان انگوٹھا کی شرط ختم۔ مخصوص پوائنٹس پر آٹا آسانی سے دستیاب ہے۔ شہریوں کا حکومتی فیصلے پر اظہار تشکر۔
خبردار، درخت کاٹنے پر جیل کی ہوا بھی کھانا پڑے گی۔ لاہور ہائی کورٹ کا اسموک تدارک کے لیے بڑا حکم، شہر میں درختوں کی کٹائی پر پابندی لگا دی، درختوں کی کٹائی کو فوجداری جرم قرار دینے کے لیے قانون سازی کرنے کی ہدایت۔ عوام کے رکھوالے ہی جنسی درندے بن گئے، تھانہ ہیر کے انچارج انویسٹیگیشن ثقلین گوندل کی خاتون سے مبینہ زیادتی، خاتون کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ ناقص تفتیش، رشوت ستانی کی شکایات پر اب ہوگی کارروائی۔ سی سی پی او کی زیر صدارت انویسٹیگیشن افسران کا اجلاس، اقدام قتل، ڈکیتی اور راہزنی کے مقدمات میں پیش رفت کا جائزہ لیا۔ عدالت کی حکم عدولی، آئی جی پنجاب کو شوکاز، ایس پی ہیڈ کوارٹر اور ڈی ایس پی سیکیورٹی کو بھی نوٹس، افسران ذاتی حیثیت میں طلب، عدالتی حکم کے باوجود سیکیورٹی نہیں دی تھی۔ تعلیمی اداروں کو منشیات سے پاک کرنے کا مشن، تعلیمی اداروں کی حدود میں سگریٹ فروخت کرنے والی دکانوں کو سیل کرنے کا حکم، ڈپٹی کمشنر کی 18 سال سے کم عمر بچوں کو سگریٹ فروخت کرنے پر دکاندار کے خلاف کارروائی کرنے کی ہدایت۔ میو اسپتال میں ڈائریکٹر فائنانس کاشف ہارون کی ڈیپوٹیشن پر غیر قانونی تعیناتی کا انکشاف، اسپتال انتظامیہ نے بغیر این او سی جاری کیے تعیناتی کر دی۔ پولیو کو جڑ سے اکھاڑنے کا مشن، پولیو مہم کی تیاریوں کے حوالے سے اجلاس، سربراہ پنجاب پولیو پروگرام خضر افضال نے کہا کہ ویکسین سے محروم بچوں کے کوائف میں کوتاہی برداشت نہیں ہوگی۔ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کا سندس فاؤنڈیشن کا دورہ، لیب، ڈائگنوسٹک سینٹر اور دیگر طبی سہولیات کا جائزہ لیا، بچوں کی عیادت کی اور تحائف بھی دیے، کہا کہ حکومت کار خیر میں سندس فاؤنڈیشن سے معاونت جاری رکھے۔ جوہر ٹاؤن میں مین بولیوارڈ روڈ پر 12 فٹ گہرا گڑھا پڑ گیا، کار گڑھے میں جا گری، تینوں کار سواروں کو زندہ بچا لیا گیا۔ گڑھا پڑنے کے باعث شوکت خانم روڈ یک طرفہ ٹریفک کے لیے بند، گڑھا پر کرنے کے لیے اقدامات جاری۔ شادی وال چوک کے قریب مین سڑک پر سیوریج لائن بیٹھنے کا واقعہ، ڈی جی ایل ڈی اے کا شادی وال چوک کا دورہ، سڑک بحالی کے لیے آپریشن تیز کرنے کی ہدایت۔ غوث شاہ لائبریری کو اسٹیٹ آف آرٹ لائبریری بنانے کا فیصلہ، کمشنر لاہور کا لائبریری کے تمام سیکشنز کا دورہ، کہا کہ لائبریری کی عمارت عوامی مقاصد کے لیے مغلیہ طرز پر بنے گی۔ آئی جی پنجاب عثمان انور کا احسن اقدام، ڈرائیونگ لائسنس ٹیسٹ سینٹرز کے اوقات کار میں اضافے کا حکم، لبرٹی لائسنس سینٹر 20 فروری سے 24 گھنٹے شہریوں کو سہولیات فراہم کرے گا۔ ممتاز شاعر، ڈرامہ نگار اور ادیب امجد اسلام امجد آہو اور سسکیوں میں سپرد خاک، نماز جنازہ میں سیاسی، سماجی اور ادبی شخصیات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کا باضابطہ کام شروع، پاکستانی گریجویٹس کو نیشنل لائسنسنگ امتحان سے مستثنیٰ کر دیا، 8 فروری سے فارغ التحصیل ڈاکٹرز کو مستقل رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جاری۔ سپیریئر کارپوریٹ آفس میں لاء کیمپس کے طلباء کے لیے گیسٹ لیکچر کا انعقاد، سینئر قانوندان حامد خان نے طلباء کو لیکچر دیا۔ ڈین اینڈ ڈائریکٹر آئی ایس ایل بی پروفیسر ڈاکٹر عابدہ عبدالخالق نے کہا کہ نوجوان طلباء کے لیے لیکچر بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ملک اس وقت مشکل اقتصادی صورتحال سے دوچار ہے، وفاقی صنعت و تجارت کے صدر عرفان اقبال شیخ نے کہا اقتصادی ماہرین سے مل کر جامع پالیسی بنائیں گے، حکومت کو سرکاری اداروں میں موجود سفید ہاتھیوں سے جان چھڑانے کا مشورہ۔ گورنر بلیغ الرحمان کا ٹیپٹا میں جاری لوبان ورکشاپ کا دورہ، کہا کہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی تیزی سے ترقی کر رہی ہے، گورنر پنجاب کی سیکرٹری انڈسٹریز کو لوبان ورکشاپ میں طلباء کی تعداد بڑھانے کی ہدایت۔
زندہ دلان کے شہر میں سب سے بڑا فوڈ میلہ، نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے ایکسپو فوڈ کا افتتاح کیا، کہا کہ فوڈ انڈسٹری نے منفرد فوڈ ایکسپو کا انعقاد کیا۔ فوڈ انڈسٹری قومی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اقبال ٹاؤن عمر بلاک میں نیو کشمیر بیکری کی افتتاحی تقریب، چیف پروپرائٹر کشمیر بیکری چودھری افضل گجر نے افتتاح کیا۔ تقریب میں میاں امجد اقبال، سجاد دورانی سمیت تاجر برادری کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔